ایک جناب گھنٹہ مسجد زمان، جی حضور، جی جی، جی جناب مسجد زمان، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کی اس اردو نشست میں ہمارے سبھی ممبران کا خوش آمدید ہے، اور جو لوگ ہمیں لائیو سٹریم پہ سن رہے ہیں، اگر وہ اپنے سوالات یوٹیوب پہ کامنٹس بک میں ہمیں پوچھنا چاہیں تو ان کا بھی خوش آمدید ہے، سوالات کو لیا جائے گا۔ آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں سوالات پہ؟ کچھ نہیں، جی دیکھ لو ان کے کوئی سوال ہیں دو چار تو۔ جی، برادر حسن چٹا صاحب، میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں جی۔ جی پیارے حضور، پیارے اطر بھائی، آپ پر خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور۔ خدا کی سلامتی برادر۔ حضور بزی لگ رہے ہیں؟ میں سن جی رہا آپ ہوں۔ کو سن رہے ہیں حضور، جی۔ جی 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 حضور، بس پیارے حضور، آپ کی وہ جو آج آپ نے سوال کیا تھا تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بعد میں آپ نے سمجھایا کہ جب ہم خدا کی منشا کے لیے کام کرتے ہیں، مسیح زمانہ کے ہیلپر بن جاتے ہیں، تو پھر اس دنیا کے بعد جو ہماری روح کی دنیا ہوگی اس میں خدا ہمارا ہو جائے گا، ہمارا خدمت گزار بن جائے گا۔ خدا اپنی زندگی ہمیں دے دے گا، ہم اپنی زندگی خدا کو دیں تو خدا اپنی زندگی ہمیں دے دے گا اس جیون کے بعد۔ تو بڑی اچھی بات آپ نے سمجھائی حضور، سمجھ آ گئی۔ تھینک یو سو مچ حضور، آئی لو یو۔ ٹھیک ہے، خدا خوش ہو گیا، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے جی۔ جی کسی اور دوست، کسی بھائی کا، نوید خان صاحب، دیپک صاحب، احسان خان صاحب، جو بھی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں تو اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، تو میں ان کا مائک آن کر دوں۔ تو بھائی آپ نے ابرار شاہ صاحب کو بتا دیا تھا کہ ہاتھ ریز کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ان کو بتا دیا ہے میٹنگ کا؟ ہاں جی، ان کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتا دیا تھا، اور آپ براہ مہربانی ان کو نا ویڈیو کال پہ ایک دو دفعہ اپنے ساتھ زوم میٹنگ پہ یہ چیزیں آپ مجھے ہفتے میں ڈیورنگ دا ویک پوچھ لیا کریں، میٹنگ میں یہاں صرف حضور سے بات، صرف حضور کا بیان ہم نے جی سننا پیارے ہوتا حضور، جی پیارے حضور، فرمائیں حضور، فرمائیں فرمائیں۔ ہے۔ تو حضور سوالات تو بھی ممبران نہیں پوچھے، تو اگر آپ چاہیں تو آج کے موضوع کی طرف ہم چلیں۔ آج کا جو لیکچر تھا وہ، اس کو انسانیت بھی نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ یہ بگڑی ہوئی شکل ہے آدمیت کی۔ یہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو لیکچر یہ تھا کہ جیسا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ روشنی اس نے سورج سے لی، ورنہ چاند پہ گہرے اندھیرے ہوتے، اٹر اندھیرے ہوتے، ہاتھ سے ہاتھ دکھائی نہ دیتا، باقی تو باقی سب کچھ بھول جائے۔ اسی طرح زمین اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو یہ بھی گہری سکوت اندھیروں میں ہوتی۔ ایک وقت گزرا ہے اس زمانے میں کہ انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس کے متعلق بحث کی جاتی ہو یا ذکر کیا جاتا ہو، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دے تو یوں کہہ لیں، انسان نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کا کوئی تصور بھی موجود ہو جی۔ تو یہاں بھی اندھیرے ہوتے ہیں گہرے۔ سورج سے مراد جو ہے روحانی طور پر اسے
خدا کی ذات لیا جائے گا. جیسے کہ روحانی جسمانی کھانے کھا پی کر صرف جسم بڑھتا ہے، روح نہیں بڑھتی. اگر کوئی یہ کہے کہ میری روح طاقتور ہو جائے گی، جسمانی کھانے کھا کر جسم بڑھتا ہے، اور خدا کی سچائی کے لیے اپنے دل و جان سے ایک جیون اس کو دے دینا، اس سے روح بڑھتی ہے. اس سے روح کو زندگی بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، جلال بھی ملتا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے، یہ بگڑی ہوئی انسانیت، انسان بھی نہیں کہا جائے گا. تو میں آج سوچ رہا تھا کہ میں عطر سے پوچھوں گا کہ عطر، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ جی اسی حضور. طرح آخرت کے اندر عطر، خدا آواز جب گھومتی ہے کوہ مقام ہے کہ وہ وعدے جو مجھے دیے تھے وہ کہاں ہیں، وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے. تو وہ آواز انسان کی پیدائش سے پہلے بھی گونجتی تھی، مخلوقات کی پیدائش سے پہلے بھی گھومتی تھی عطر، جب کسی چیز کا تصور نہ تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے عطر کہ اگر روح میں وہ روشنی، جیسے سورج کی روشنی نہ ہو تو چاند تاریک ہے، زمین تاریک ہے، چاند ستارہ کی یہ اپنی کوئی روشنی نہیں، یہ بھی تاریک ہے. نہ ہی کوہ مکان جسے ہم کہتے ہیں ظاہری کائنات، یہ بھی تاریک ہے. اور عطر آخرت کی زندگی بھی تاریک ہے. تو روح بھی تاریک ہے. تو دیکھو، یہ لوگ عہد وفا کر کے کبھی خاندانوں کے اندر بیٹھے ہوئے، کبھی دنیائی کاموں میں، کبھی اور بگڑے کاموں میں. تم یقین نہیں کرو گے اگر مجھ پہ ایسے زمانے بھی آئے کہ 40 مجھے بخار تھا، آدمی موت کے نزدیک آیا تھا. اس بخار میں بھی میں نے لیکچر دیے، زندگی موت. تو جب یعقوب جو اسحاق کے بیٹے ہیں اپنے وطن نہیں گئے، پردیس میں ٹھہرے رہے، اپنے باپ اسحاق کی بات مانی، تو اسی طرح اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم کی بات مانی اور اپنا سارا جیون دے دیا.
फिर अतर अच्छे दिन भी आए, बड़े बड़े बुरे दिन देखे उसने, याकूब ने। तो फिर कह दो सोबत की जिंदगी से निजात मिली। यूसुफ को खुदा ने अरूज दिया, और यूसुफ बादशाह के कुरब, और बादशाह ने अपनी अंगूठी बनाई। शहनशाह कहते हैं बादशाह ने। उसने भाइयों को माफ कर दिया। और शहनशाह का दारुल खिलाफत था जशन, मिस्र में। तो जशन जो था ये शहनशाह का दारुल खिलाफत था। यहाँ पे दरबार, वजीर, मुमलिक के बहुत अहम लोग रहते थे, जैसे इस्लामाबाद आप देख रहे हैं। मौत का वक्त आया याकूब की, तो यूसुफ आए, तो बाप ने कहा मुझे उठा लो, मुझे उठा के बिठाओ। उठा के बिठाया। बाप ने, यूसुफ ने बाप से कहा कोई नसीहत। तो याकूब ने कहा मैं तो जाता हूँ, लेकिन भूल ना जाना वो मेरा इंतजार, मेरा प्यार जो मैंने खुदा के दी है। भूल ना जाना वो साथी रहे। तो यूसुफ बहुत रोया, कहा अब्बा जान, आप अगर कहें तो मैंने फिरौन से बात की, और जश्न में बहुत बड़ी खूबसूरत तरीन जगह आपके लिए जब आप चले जाएंगे। तो वहां याकूब ने एक बात कही। उसने कहा यूसुफ, मुझे दुनियाई नुमाइशें और तमन्नाओं से कोई गर्ज नहीं कि तू महल में मेरी कब्र या फलां जगह, मुझे ले जाके फिर उसी खनान में जो वादा खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिया था, वहीं कहीं सड़क के किनारे मुझे दफना देना। देखा था, ताकि मेरी आंखें इस खनान जो वादे की सरजमीन है, जहाँ खुदा ने कहा कि दूध और शहद की नहरें होंगी। शहद से मुराद मेरा प्यार बसेगा वहाँ पे। दूध सच्चाई के जो साकी हैं, वो जाम भर भर के पिएंगे, राज इलाही। तो अगर इन चीज़ों को मैं सामने रखूं, तो देखो ये अपने वक्त को कहाँ कहाँ लगाते हैं। देख, ये तौरात क्या, ये जंबूर क्या, ये अंजील क्या, ये कुरान क्या, खुदा शिकवा करता है हमसे। बल्कि ये बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन अपने कुरान को नहीं पढ़ते हैं। वो कहता है वो अन्ना माँ बालकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल। मैं तो ये बंद।
تو برادر ایم بی خان صاحب حضور کے بیان کے بعد ہم سوالات لیں گے. تو یہ لیٹسٹ کتاب میں بھی وہی غم شکوے کہ تم نے اولادوں، ازواجوں اور مالوں کے لیے اور دنیا کی مصروفت کے لیے خدا کو بلا دیا. تو خدا تو نہیں بھولتا کسی کو. وہ کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو کبھی بھی، میں تو ہمیشہ تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیائی دھندے ان کو ایک دن کی بھی مہلت نہیں دیتے. یہ شکوہ کئی ہزار سالوں، کئی کروڑوں سالوں، جب سے کائنات بنی یہ شکوہ کرتا آ رہا ہے خدا کی طرف. پھر عذر دیتے ہیں یہ ہو گیا تھا، سیلاب آ گئے تھے، فلاں ہے. بھائی مجھے عذر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو پل کر رہی ہوں، میں تو چلا جاؤں گا. یہ جس کو تم نے عذر دینے ہوں گے وہ موت کے بعد نہیں ہے تمہارے لیے. آج موسیقی بتا رہا تھا کہ وہ جو بات چیت ہے، کنورسیشن ہم کلامی خدا کے ساتھ، اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. انہیں بہت غلط فہمی ہو گئی ہے اور یہ ہٹ درم ہو گئے ہیں اندر کہ خدا اس زمین کا مرکز ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے. پتہ نہیں کون سے نبیوں نے ان کو یہ غلط فہمی ڈالی. وہ آگے خود روح کی دنیا میں پرسان حال پھرتے ہیں، کوئی ان کا حال پوچھے. کوئی پرسان حال ہو تو بیان بھی کرو. وہ محبت کا وہ زمانہ ایک بھولی داستان سی لگتی ہے. کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا، کس تمنا سے ہار مانی، کس محبت سے ہار مانی. انہوں نے محبت کی ہی نہیں تو ہار کیسے مانیں گے؟ جی تو فرشتے کہتے ہیں اگر ان کو 1000 سال بھی جیے جاتے تو انہوں نے یہی عذر کرنے تھے، یہی وہ عذر بیان کر کے اگر 1000 سال بھی دیے جاتے انہوں نے اسی طرح عمر ضائع کرنی تھی. تو دیکھو وہ عیسیٰ بھی تمثیلی کہانی کہہ کے خدا کا پتہ نہیں شکر ہے خدا کے ساتھ. وہ کہتا ہے وہاں غلط فہمی ڈالتے. مسیح کا کام یہ ہے سے جہانوں کی باتوں کو ادھر 2 الفاظ میں حل کر جائے. ہاں جی، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دو، جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو، جو دولت کا ہے دولت کو دو، جو شہرت کا ہے وہ شہرت کو دو.
اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ خدا کو تو ہم بعد میں دیں گے، پہلے دنیا کو دیں۔ وہ دنیا کو دیتے ہوئے اگر وہ 20 سال بھی کم نکلے، 30 سال بھی کم نکلے، 40 سال بھی کم نکلے، 60 بھی کم، 70 بھی کم، حتیٰ کہ موت نے آن دیا، پھر کہنے لگے کہ ہمیں واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے، پھر دیکھ ہم کیسے اس وقت کی قدر کریں، ہمیں واپس۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ واپس، لیکن جسم تو قبر میں پہنچ گیا تھا، وہ جسم ہو تو جائے نا واپس، یہ تو مادی دنیا ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اصل ان کا یہ پڑھ لیں قرآن کہ جب یہ اندھیروں میں بھٹکتے تھے تو وہ روحیں جنہوں نے اپنا، وہ فرشتے جنہوں نے نور کھو دیا، انہوں نے کہا اس کو 7 گز کی زنجیروں سے لپیٹ دو۔ مراد یہ تھی کہ انہیں 70 سال ملے لیکن بے قدران نے قدر نہ جانی خدا کی، ان کے گلے میں توق ڈال دو، اتنا بھاری ہونا چاہیے توق کہ ان کی گردنیں اوپر نہ اٹھ سکے، جو ان کی گردن کو توڑ کے رکھ دے۔ مراد یہ کہ یہ ایسے دنیائی کیڑے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی آسمان کی طرف منہ کر کے یہ نہیں دیکھا کہ انسانیت آتی رہی جاتی رہی، صرف چند تھے جن میں سے ایک عیسیٰ بھی تھا جسے کہا گیا کہ پر رفع اللہ علیہ، ہم نے اس کا رافعہ آسمانوں کی طرف کیا، یعنی کہ انسان کو بنایا گیا تھا آسمانوں کی طرف آنے کے لیے، یہ زمین پہ جا گیا کتوں کی، بلکہ کتا بھی نہیں بلکہ وہ کتے جن کو خواہش ہوتی ہے، کھجاتا رہتا ہے روح کی دنیا میں، ہاں؟ تو یہ بھی غم ہے، شکوہ ہے خدا کا کہ بہرحال کیا ہوا اگر تو وفا نہیں، بے وفا نکلا، خدا میرے جیسے لوگ لے کے آئے گا جنہیں پل بھر چین نہ ہوئے، وہ سجنا تھے جو پل پل دیں گے خدا کو۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو جو عیسائیت سمجھی، جو دنیا سمجھی، یہ بھی بہت غلط ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جو خدا کا ہے تو خدا کو دو، تو پہلے تو میں آپ سے اگر یہ پوچھنا ہوتا ہے سبجیکٹ پہلے ہوتا ہے یا آبجیکٹ؟ جی سبجیکٹ کانسیپٹ پہلے ہوتا ہے یا ریزلٹ؟ کانسیپٹ کلیئر۔ تو عنوان جو ہے وہ پہلے ہے، فعل بعد میں ہے۔ تو کرنا عیسیٰ کو چاہیے تھا خدا سے شروع، وہاں پتہ لگتا ہے کہ انسان جب خدا کو دینے کے لیے آئے تو باقی بچتا کیا ہے، وہاں بات کی خبر لگنی۔ تو اگر تم اندھیروں میں مردہ تھے
کوئی وجود ہی نہیں تمہارا، اور اندھیروں میں تم ایک ایسا مادہ تھے جس کی کوئی تصور زندگی نہیں ہے. تو اگر کوئی اپنے نور سے تمہیں زندگی دے دے تو پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ جی پہلا حق اسی کا بنتا ہے. اسی کا بنتا ہے جی. تو کہنے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بتا دیتا کہ نہ زندگی کا تصور تھا نہ محبت کا، ہے جی، کوئی مخلوقات ہی نہیں تھی جن کے متعلق تکرار کی جاتی، ہے، تو اس نے جیون دے کر تم کچھ نہ تھے اور تمہیں کچھ کر کے دکھا دیا، ہے جی. تو اس کو یہ 99% پھر خدا کا حق بنتا ہے. میں بتا دیتا ہوں، اس جسم کے اندر کروڑوں سیل ہیں خلیے، ٹھیک ہے. وہ اسی طرح آنکھوں کے جو ہے خلیے اس میں بھی وہ کہتے ہیں سپارکس ملین ہیں جن سے بن کے انسان کی یہ آنکھ بنتی ہے. تو کھربوں میں لگا لے انسان کا جسم ہے جی. وہ اتنے احسانات ہیں، تبھی تو یہ اپنی ان کی منوسیت یہ ہے، یہ آئے تو تھے وہاں سے لیکن اپنی کتاب کو بھی گدھوں کی طرح انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا. یہ اگر ادھر سے سمجھ کے تھوڑا سا آتے تو ادھر راز الہی میں ڈوب کر کہیں سے کہیں چلے جاتے. ہاں؟ ادھر بھی وہ کہتا ہے دو ہی فکریں سوتے رحمان فبی آئی آلائی ربی کماد، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو بتلاؤ گے. تو اگر وہ کا حق ادا کرنے پہ آئے انسان تو اتر وقت بچتا ہی نہیں ہے کسی غیر کے لیے. تو یہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں سوئیں گے، بیوی کا فکر، اولاد کا فکر، یہ سارے جھنجھٹ خدا ان کو پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے لوگ نہیں ہیں، یہ تو غیر قومی ہیں. خدا کہتا ہے میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، یہ میرے لوگ نہیں ہیں. تو خدا نے بنی اسرائیل کو بھی نصیحت کی تھی اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں جہان پہ فضیلت دی تو تم غیر قوموں کی طرح کیوں سوچتے ہو؟ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس کا غم، اس کا غم، بیوی کا غم، دنیا کا غم، اولاد کا غم، ان سب کو، ان نیا کو کنارے لگاتے ہوئے خود ڈوب جاتے ہیں. ڈوبی جب دل کی نیا سامنے تھے کنارے. جی ان کا حال میں اگر بیان کروں، جن کے پاس دنیا کی ہر رشتوں کے لیے وقت ہے، تو یوں بیان کروں گا، کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم سے، کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا. دیکھا؟ واہ. تو یہ وہ لوگ ہیں تر. ہاں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص تھا
اس نے محمد عربی سے دعا کی، میں غریب آدمی، غریبوں نے مصائب نے جکڑا ہوا ہے مجھے، کاش مجھے خوشحالی ملتی تو میں خدا کے لیے کیا کیا نہ کرتا۔ محمد عربی نے کہا شاید یہ خدا ان مصائب، مشکلات اور غربت سے نکال دے، تو پھر دیکھیں گے تو کیا کرتا ہے۔ اطر کہ عثمان کا دور تھا، عثمان نے کچھ بکریاں تھیں، اس شخص کو، اس سے اس کے ریوڑ بن گئے، پھیلتی گئی بکریاں، جو وہ پھیلتی گئیں اسے زمینوں کی فکر ہوئی، کون سی زمین پہ یہ بکریاں چریں گی۔ پہلے روزانہ آ کے محمد رسول کی محفل میں بیٹھ جاتا تھا، اب کبھی کبھی آنے لگا۔ پہلے 5 وقت میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، اب ہفتوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ یہ محمدی عربی دیکھ رہے تھے، ایک دن آیا تو کہنے لگا اور دعا کرے کہ خوشحالی اور کھل کے ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور دعا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے مال متا، گھوڑے گدے اتنے ہو گئے کہ اب وہ مہینوں شکل نہیں دکھاتا تھا۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ان گدوں کو کہا گیا تھا قرآن میں کہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں حکمت کی باتیں، لیکن گدے کو کیا پتا کہ ہمارے اوپر کیا لدا ہوا ہے۔ ادھر غوطہ گایا ہوتا صوفیوں کی طرح تو پل بھر میں بات سمجھ آئی تھی۔ تو اطر اب مہینوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ پتہ لگا اس کے کاروبار اتنے پھیل گئے ہیں، کبھی زمینیں حجاز میں خریدا ہے، کبھی عراق میں، کبھی سیریا میں، کبھی عرب میں۔ اب اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا۔ تو ایک دن محمد صاحب نے اسے پیغام بھیجا، بھائی تجھے وہ گزشتہ ایام یاد ہے؟ اے کاش پھر گزشتہ ایام یاد آئے۔ تو نے تو کہا تھا کہ خوشحالی جب آئے گی تو دیکھو میں خدا کے لیے کیا کیا نہیں کروں گا۔ تو امیری اور فقیری میں خدا کی خوشی نہیں آتا، یہ جان لینا۔ تو آپ نے کہا مدد چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں اگر اس طریقے سے پیسے نکالوں یہ تو کروڑ بن جاتے ہیں۔ تو خود غرض ہو گیا۔ تو ایسی دولت کا تم کیا کرو گے اطہر جو تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دے، یا ایسی فقیروئی غربت میں جو شکموں پہ مجبور کر دے، نہ وہ غریب والا نہ وہ امیر والا، دونوں ایک ہی ہو گئے، کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ۔ تو یہ ان کا حال ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ کبھی چھتیں نکل جاتی ہیں، یعنی کہ ادھر سے ادھر بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو کھربوں ان گنت ابدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 1000 سال زندگی بھی دے دے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہو گئے، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے پھر بھی کم نکلے۔ تو پھر جب وہ موت آتی ہے تڑپتا ہے، پھر
पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। भाई पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है? अब तो तुझे आगे ले जाने के लिए आए हैं, तू क्या पीछे मुड़ मुड़ के देखता है? वो इसलिए पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि सारा तो इधर जमा किया हुआ है। हाँ जी। सूफियों का एक कौल है, बल्कि वो कहते हैं कि जब मौत आती है सूफी को, तो राहत का पैगाम लाती है, सुकून का पैगाम, राहत, कि जिंदगी में राहत आ गई। तो सूफी जिसने अपना जीवन दे दिया, अतः जब मौत आती है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुदा ने चाहा तो जब वो वक्त आएगा, हमें भी वो पीछे मुड़ के देखने वालों में नहीं देखेगा। तो वो जो खुदा से जीवन दे गया, वो जब अपना पहले कदम रखता है ना, तो जन्नत नज़दीक आके कहती हैं, ए खुदा के लिए जीवन देने वाले, अपने दूसरा कदम भी रख, ताकि ये दुनिया के आसाई मुसीबतों से निजात मिले। अब इनके लिए वक्त नहीं है। मैं बता देता हूँ, आज मैं वही कहने वाला था कि अतर कहाँ है वो हजारों लोग। हजरत अली ने बैत ली, हजारों लोगों ने बैत ली। ये मुसीबत का दौर है तो कोई भी नहीं। हुसैन का दौर, 17,000 ने बैत की। जब आप पहुंचे वहां पे कूफा बसरा, एक तो ये कूफा बसरा जा नहीं छोड़ता, तो वो 17,000 में से एक भी नहीं था वहां। चलो यहाँ तो कुछ लोग आए हुए हैं, वहां एक भी नहीं था। वो इतना बताने कभी पास आ गए, उन्हें क्या मिला है हमें यूं मिटा के। हाँ जी। और खुदा भी सदाई दे रहा है। इधर हम सदाई लगा रहे हैं, उधर खुदा सदा दे रहा है। ए दाए, ए मसीह, ए मेरे दिल, तूने मेरे अयाल, मेरा खानदान तो अभी तो मिला ही नहीं। हाय वो कब आएंगे? खुदा ने ये थोड़ी कहा कि मरने से पहले दिखाऊंगा। असल मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि वो ना आज फेल हुई, ना मौत के वक्त फेल होगी, ना रूह की दुनिया में फेल होगी। वो अपना फल लेके आएगी, लेकिन मोहब्बत का फल चखने वाले, ये भी तो देख, वो जीवन जिसका था तूने उसको दिया कि नहीं दिया? अगर, मैंने हमेशा कहा ना, वो आज चटर साहब को मैं यही बता रहा था, हमें क्या मिलेगा? वो ठीक है, अमेरिकन भी कहते हैं वो ठीक है सब कुछ, खुदा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा? तो मैं तो कर रहा था कि कोई ये कहे खुदा खुश हो गया तो मैं भी खुश हो गया। और अगर खुदा खुश नहीं है, सारी बगिया खिले भी तो क्या है? एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है? हम्म। फिर तकदीर की भूल भुलैयों में है, पता है? इतने इतने बड़े दावे करने वाले मैंने देखे अपनी जिंदगी में, आए सरदारों की तरह थे। हजरत अली भी ये कहते हैं, भागे भगोड़ों की तरह। हाँ, हाँ, ठहर नहीं सके। 2,000 साल पहले वाली बात आज भी, बड़े आएंगे जो
بڑی بڑکے بھی ماریں گے، پلان بھی بنائیں گے، بڑا کچھ کہیں گے، تو ان کی شکل نہیں دیکھنے پائے گا۔ وہ کیوں؟ وہ شریر جو ہے جسے برائی کہا گیا ہے، وہ انہیں پھر لے کر اپنی پرانی دنیا میں چلا جائے گا۔ تو سیدنا ابن زکریا کہتے ہیں کہ چیخے، روئے، وہ بھائی فرات کے کنارے تو میں نے وہ 10 آدمیوں کو آ کے دی تھی، وہ 9 کہاں گئے؟ وہ عیسیٰ جیون دینے کے لیے خدا کو نہیں آئے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرا کے پرانی دنیا میں ہوئے کے لیے آئے تھے۔ ایک، پھر وہ ایک بھی چلا گیا۔ پھر راز کو یہ کھولا کہ اگر تو ہوتا میرا بھائی نہ مرتا۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یہاں بھی اسے چاہیے تھا 10 گھنٹے کا لیکچر دے کے نا کھول دیتا مضمون کہ خدا کیا ہے، وہ اصل قیامت ہے، زندگی کیا ہے جی۔ تو ابھی تو وقت نہیں زیادہ، لیکن اگر پہلے خدا کی وہ لسٹ بنا دی جائے کہ اس کو کیا کیا دینا ہے، تو سانسوں کے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ بے شک۔ تو باقی باہر میں جائے گے۔ تو وہ آج میں نے اس کو کریکٹ کر رہا تھا نا کسیانا کو، وہ کہتی تھی اور، میں نے کہا اور نہیں، میں نے موس کا زیادہ تعداد، اس نے اور کہہ دیا، فرق آ گیا نا بالکل۔ تو جو موس ہے نا 99%، یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ دکھا جاتے ہیں۔ اب تو 1% بھی نہیں رہا، 99.99، تو وہ تو ملی، اس سے ملی ہو گیا جی۔ تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ ایک الفاظ کا ہیر پھیر جو ہے نا، وہ انسان کو کی نیا کو کہیں سے کہیں بے منزل کر دیتا ہے۔ اور تو تمثیلوں میں بات کر رہا ہے، انسان پہ کیا پیتے گی؟ ہاں؟ وہ تو پہلے سمجھ نہیں لگ رہی اسے۔ تو خدا کو تو جو دنیا کا دنیا کو دو، شہنشاہ کا شہنشاہ کو دو، تو وہ یہ سمجھے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، خدا انتظار کر لے گا، پہلے ان کا دے۔ بس پھر وہ میں کے چکر میں، تم نے دیکھا ہوگا بکرا بھی میں ہی کرتا تھا، میں کے چکر میں مارا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 17,000 بیعت کرے، وہ بندہ ایک نہ ہے۔ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، وعدے دیے خدا کو، اور اس وقت حضرت حسین زندہ ہوتے تو زوم پہ بلاتے بھی، اچھا بھائی وہ 17,000 کو لے کے آؤ، تو وہاں تو ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ تو آپ پوچھے حسین کے دل پہ کیا فیت تھی؟ تھوڑا سا موت نہ کرے نا۔ جی سر۔ تو وکیل کہتے تھے کہ پیغام پہنچایا حسین کو۔ مجھے ہی پتا ہے ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، وعدے کی ہے۔ تو جیسے میں پوچھنے لگا تھا بھی اصل وہ کہاں گئے لوگ؟ تو حسین نے پوچھا عقیل سے کربلا کے ادھر، بھائی وہ کہاں ہے لوگ 17,000؟ لیکن وہ عقیل سے کیا پوچھتے؟ عقیل ان کو ڈھونڈتا حسین کے آنے سے پہلے اپنی زندگی دے بیٹھا۔ ہائے ہائے۔ بے شک۔
दरवाजे कटाता 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 कि हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। उन्होंने पकड़ के उसकी तोन काट दी। हैं? तो देखो अतर, तारीख अपने आप को कैसे दोहराती है। हिस्ट्री से सबक सीखो। वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इनके पास मसीह इस वो जिंदा है था, ले ले के बाहर आई है। इन्होंने मुड़ के एक दफा खुद ही नहीं देख रहे। ले ले के बाहर आई तो थी, हमने नहीं, वो क्या हमने ना देखा। जी, ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार, आह, अल्लाह, नजरें उठा के हमने ही देखा ना एक बार, आंखों से अब जे पर्दे गिराए तो क्या किया। क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो आए। जी। है जी, आंखों से ये। तो अतर वो जो फिक्रा है ना, आंखों से ये पर्दे गिराए तो क्या किया, ये मौत है अतर। चीखो पुकार होती है, क्योंकि मकान तो तुम्हारा कब्रिस्तान नहीं जाएगा जी। ना तुम्हारे ये बीवी बच्चे जिन पे तुम बड़ा इतराते थे, वो भी दफन करके चले जाएंगे। तो चीखे मारता कि मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है। ऐ मेरे हम सफर, है मेरे प्यार करने वालों, ऐ मेरे जिनके मैंने अपना सब कुछ दे बैठा, अपने आप को मिटा, तुम कहाँ जा रहे हो। है जी, क्योंकि ये भी अपना अंधे हैं, इन्हें आवाजें सुनाई नहीं देती। वो चीखता है रूह की दुनिया में। हाँ, मैं अकेला रह गया, तुम कहाँ। तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ दिया था, तुम्हारे लिए तो मैंने जिंदगी दी थी, तुम्हारे लिए मैंने अपना वक्त बर्बाद करके खुदा का भी वक्त बर्बाद किया, अपना भी किया, तुम्हें दिया, और मुझे तुम अकेला छोड़ के जा रहे हैं। वो पहला मसीह आया था ना, जो ये वो भाई भाई मूवमेंट, बहुत दिन, फिर ये आया अहमदिया, सारा दिन को लगे रहते, हजूर हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, हजूर उसकी शादी में उसके लिए दुआ। वो बेचारा 24 घंटे दुआ में लगा रहता है इनके लिए, उसकी पकड़ियाँ उछालते रहते थे। बस फिर वो वहां से रस्म चली ऐसी कि खलीफा को ही पकड़ लिया। वो बेचारा 2 4 जो 10 मिनट उसने बोलना था खुदा के लिए, वो भी उसके छीन लिए, लिख लिख के पत्थर, बोल बोल के, हजूर ये काम नहीं हो रही करवाए, वो काम नहीं, उसको भी ऐसा फंसाया कि वो भी बेचारा थक हार के इनकी तमन्नाओं, इनकी शैतानी, इनकी मसरूफियात में रहकर, हाँ, वो भी है। मैं आपको एक थोड़ा सा वाकया बयान करता हूँ। तो वैसे तो बड़ा वक्त देती है बेटी, तो जब शादी करने लगी तो मैंने कहा कितना खर्चा कर रही। तो उसने कहा मैं तो नहीं कर रही, वो कर रहा है। मैंने उसको बुलाया, उसने कहा इतना। मैंने कहा बाढ़ में जाए तेरे मेहमान, तेरे सियासतदान खड़े होके ये सारे पैसे पैसे किताबों में लगा दे। अब उसको ये बात समझ में नहीं है, वो शुरू शुरू का मामला था। तो वो हक्का बक्का उसको देके उसने दावत देनी थी अपने सियासी भाई बंधुओं को ना, सियासी भाई बंधुओं को दावत। उसने पता नहीं क्या क्या तैयारी करवाई थी। तो
मैंने कहा ये दे दो। वह खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मुझे कहने लगे कि हम जहाज की टिकटें भेज रहे हैं, आप आ जाए। मैंने कहा मैं मसीह हूँ, मैं शैतान नहीं हूँ, ठीक है, अपने भाई बंधु को बुलाओ। हम्म। और वो बेचारी खामोश हो गई, वो समझने लगी। फिर उसने टेलीफोन किया कि मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा दफा हो। हाँ। जब बाहर आती है और नसीहत काम नहीं करती, दफा हो, मैंने कहा। तो फिर बड़े उससे लेकर, तो दुनियादार है ना, थे, कर्ज लेके मुझे भेजा कि किताबों में खर्च करो। हम्म। मैंने कहा जो तेरा अपना था वो क्यों नहीं खर्च किया? हम्म। तो अतः ये वो लोग हैं। फिर तलाश तो नहीं थी, लेकिन हुआ ऐसा भी इसके साथ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मैं हमाम में नहाने गया तो साबुन की टिकिया लगाई तो वो भुर गई। तो मैंने उस टिकिया से कहा तू मट्टी है या अंबर? हम्म। उसने कहा हूं तो मैं मट्टी, वाह। लेकिन गुलों के साथ मैंने एक वक्त गुजारा। हम्म। अगर गुलों के साथ, यहाँ तो गुलों का शहंशाह बैठा हुआ वाह। है, यहाँ तो गुलिस्तान का वो बैठा हुआ है जिसने खुदा की दुनिया पलट दी। उसके लिए इनके पास वक्त नहीं, तो और किसके लिए होगा इनके पास वक्त? इसलिए मौत के वक्त अतर जो पहली कुल्हाड़ी पड़ती है ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जमीर जो है वो तुम्हें ऐसे मारता है कि तूने मुझे भी खाक में मिला दिया। हम्म, अब देख मुझ पे क्या बीत गई। देख तूने मेरी जिंदगी को भी, रूह उधर चीखती है। देख मैं किस मकसद के लिए आई थी। देख तूने मुझे भूत बना दिया। और ये कही जाता है मैं तो ये हूं ही नहीं। फिर ये समझाने के लिए कि मैं ही हूं। तो देखो कि थानों में पुलिस ने रखे ना वो, आजा मेरे बाल माँ, तेरा इंतजार। फिर वो इनके जीन भूत उतारते हैं। फिर इन्हें पता लगता ओ देख मैंने अपने वक्त को जाया किया। ये वक्त की कैद में तो जिंदगी है था। अगर आजादी का मजमून तुम यूं ले लो अतर कि मैं आजाद हूं, मैं जो चाहूं करूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर तो मैं मानता हूं। लेकिन पैदाइश चूं ही पैदा हुए अतर, दूसरा कदम तुम्हारा मौत की तरफ जा रहा है। इस पैदाइश और मौत के दरमियान जिस वक्फे को तुम आजादी कहते हो, ये अतर आजादी नहीं है, ये एक अनमोल वक्त है। और खुदा इसको यूं कहता है, जिन्होंने अपने वक्त की कदर ना जानी वो मेरी कदर क्या जानेंगे। तो अतर 1 घंटा हो गया। एक तो सवाल ले लेता हूँ फिर खत्म करता हूँ। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी हजूर। एक जहाँ अर्ज करूंगा जहाँ पे अभी आप बात कर रहे थे, जब सूफिया की बात आपने खत्म की है, तो यहाँ पर इतना बड़ा खुदा का कंच नीला आसमानी नूर आके ना जी सामने बैठा जी, यहाँ पर जैसे कोई आह, आपका कलाम सुन रहा है, एक देर सामने आके बैठा जी। आए, और ये मोस्टली तब होता है जैसे आपके साथ में कल था, तो उन औकात में ये बहुत इंटेंसिवली तेजी के साथ होता है जब मैं आपके साथ होता हूँ। और आपके पीछे भी ना जी इस तरह हर वक्त एक नीले कंच नीले आसमानी नूर का जी ऐसे मेहराब दिखाई देता है आए। कसरत के साथ, आज भी अब भी। तो ये खुदा की इनायत है जी। तो मैं मैं अब मैं मैं थोड़ा जी सा कुछ जी तबसरा कर दूंगा इस बात पे।
وہ یہاں بیٹھ کے سن رہا ہے، ادھر میرے پیچھے بھی آیا ہوا ہے۔ واہ، کیا وہ خدا کہہ نہیں سکتا میں تو جانوں کا رب ہوں، میرے پاس کہاں وقت ہے تیرے باتوں کے سننے کے لیے؟ واہ، کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے؟ بے شک، پھر تو حق بجانب جی، ہے۔ چونکہ انسان کہتا ہے میں تو وہ کہہ سکتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے، وہ کیسے میں کہہ سکتا ہے جو کل کی اس کو خبر نہیں کیا ہونے والا جی، ہے؟ اسی سے یہ کہ میں خدا تو واجب ہے، بے شک، وہ ہمیشہ قائم ہوتا ہے میں، تو وہ اب میرا نور میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور میرا بات سن رہا ہے، تو کیا میں نے آج بتایا نہیں تھا کہ سارے جہان سن رہے تھے؟ بے شک، اسے کہنا چاہیے تھا بھائی تو ایک چھوٹی سی معمولی سی جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے جہانوں میں، انسانی دنیا کا مسیح ہے، میں جہانوں کا خدا ہوں، میرے پاس کہاں وقت ہے تیرے لیکچر سننے کا؟ اگر خدا کوئی عذر نہیں کر رہا اور میرے پاس آ کے سن رہا ہے تو خدا ان کا کوئی عذر سنے گا؟ ہرگز نہیں، خدا تک تو یہ پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ تو ان کی ٹھس پھس جو ہے وہ بھوت ہی نکال دیں گے۔ جی، بس یہ بتانا ہے میں نے صرف، جی حضور، وہ کاموں کے کام جی، چھوڑ کے آگے بیٹھ جی۔ بے شک، اور حضور کل رات بھی حق تعالیٰ کی ذات کو میں نے دیکھا، اتنے جیسے کمان نہیں ہوتی جی، ہاں، ایسے خدا تن کے چل رہا ہے، واہ، اتنے فخر اتنی خوشی کے ساتھ، ایسے واہ، جیسے کہ بوڑھا نا امید شخص، ایسے نہیں، بالکل تن کے ایسے کھڑا ہے، ہائے، اور اپنے حسین سے حسین تر روپ ایسے 10 سیکنڈ میں صرف دیکھا میں نے، لیکن اپنے ہزاروں روپ بدل رہا ہے ایسے ایسے، اور ایسے تن کے چل رہا ہے، تو یہ بڑی عنایت ہے جی ہم پر، انسانیت پر، کہ خدا کا مسیح موجود ہے اب، ہم کتنی قدر و قیمت سے اس وقت کو دیکھتے ہیں جو مسیح کے ساتھ ہے، یہ ایک دور جو وہ ہم پہ ایک منحصر ہے۔ ایسی بات سمجھاؤں، میں عالم جہانوں میں سے گزر رہا تھا، تو میں نے خدا کو دیکھا، وہ جھومتا ہوا، اور جیسے تم نے بتایا ہے اکڑ کے جھومتا ہوا، جی، تن کے ایسے جیسے، آگے کے جی، تن کے، تو میں نے کہا، خدا سے کہا یہ جوبن پہ باہر آئی ہے، یہ رات ہمیں بھی بتا دے، واہ، یہ رات ہمیں بھی بتا۔ تو خدا نے وہاں ایک بات کہی، آج بھی جب کہتا ہوں تو روتے روتے میری کی، تو میں نے کہا "اے خدا، جوبن پہ باہر آئی ہے جنتوں میں، اور تو تن کے اور جھوم گیا ہے۔ تو اس نے کہا تجھ سے پہلے کبھی منزلیں دکھائی نہیں دیتی تھی، کبھی رستے مٹ جاتے، ہائے ہائے ہائے، تیرے آنے پر یہ میں جھوم کے چلی۔ ہاں جی، تو اصل ان کو کیا پتا ہے کہ ایک محبت کرنے والے کی دنیا کہاں ہوا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ ایک ہی سجدے میں انسان جہانوں سے پار ہو جاتا ہے۔ بے شک، اس گلستہ کے اندر خدا کا دل بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ان کو آنا میسر نہیں ہے، تو پھر وہی بات ہوگی، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، یہ آدمیت ہے اصل، ان کو میسر نہیں انسان ہونا۔ جی، جی حضور بہت شکریہ جی، میں یہاں پر مائک آن کرتا ہوں ہمارے ایم زیادہ بی جی صاحب کا، اگر آپ کا کوئی سوال بات حضور سے کرنا چاہیں تو مائک آن کریں۔ زیادہ سوال نہیں ہوں گے، جی صرف 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، تو 2 سوال ہے سر۔ کر لیں۔ خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور۔ جی جی، میں سلامتی ہوں۔ جی حضور، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ بھی ہزاروں نے بیعت کی اور کہاں گئے،
تو میں اس کے اوپر ایک شعر کے اشعار کہنا چاہتا ہوں کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں یہ ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ آہ، واہ، واہ، بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا حضور، ہاں، آئی لو یو حضور۔ ہے۔ تو میں پاگل، میرا منوا پاگل، پاگل ہے میری پریت ہے، پگلے پن کی ہیر ہو جانے، جس کا پچھڑے کوئی میت ہے۔ ہاں جی، ابھی دور کھڑے کھڑے ایک شخص ڈوب رہا ہو ادھر، اور تم ساحل پہ آئس کریم کھا کے اشارے کر رہے ہو حوصلہ رکھ، حوصلہ جمع رکھ، وہ تو بیچارہ ڈوب رہا ہے، تم ساحل پہ کھڑے ہو کے آئس کریم کھا رہے ہو اور اسے دلاسے دے رہے ہو۔ کبھی ایسے بھی کام بنتا ہے۔ یہ ہے۔ ہاں جی، دوسرا سوال بھی لے رہے ہیں۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ برادر آسم چٹر صاحب، آپ کا میں مائک آن کرتا ہوں، بات کر لیں آپ۔ جی تھینک یو سو مچ۔ سوال نہیں ہے حضور سے، میں نے 1 منٹ بس پرسنل بات کرنی، بعد میں جب آپ ختم کر لیں گے سارا سیشن آن لائن ختم کریں گے، بس حضور مجھے 1 منٹ دے دیں پلیز۔ چلو، تھینک جی یو حضور، پلیز میں نے ضروری بات کرنی ہے، آپ مجھے 1 منٹ دے دیں۔ تو وہ اصل پھر سیشن ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے کے جی حضور، بہت شکریہ جی، ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح زماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سبھی ممبران جنہوں نے لائیو سٹریم پہ یا یہاں زوم پہ سنا، اگلے پروگرام پہ اگلے معین وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی، خدا حافظ۔ سب آپ کو بھی خدا کی سلامتی۔ ان کو کہتے ہیں کہ وہ یہ